بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 27 محرم الحرام 1444 ہجری مطابق 26 اگست 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ آپ کے بھائی ابو طلحہ بنارسی ندوی کی آواز میں پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 7ویں قسط مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کی وفات مدینے میں ہو گئی تھی، اس لیے ایک دن آپ کی والدہ نے چاہا کہ اپنے شوہر کی قبر پر ہو آئیں، چنانچہ وہ آپ کو لے کر مدینہ گئیں۔ اس وقت آپ کی عمر 6 سال تھی۔ اس سفر میں ایمن نام کی کنیز بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ جب یہ لوگ واپس ہوئے تو راستے ہی میں آپ کی والدہ محترمہ بیمار پڑ گئیں اور ابوا نامی جگہ میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ایمن آپ کو مکہ لے کر واپس آ گئیں۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ کے دادا بڑی محبت سے آپ کو پالتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا، مگر دادا اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کو کہہ کر گئے تھے کہ میرے پوتے کا خاص خیال رکھنا۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، وہ اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ آپ کو پیار کرتے تھے، آپ کا خیال رکھتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہو گئے تو بھی انہوں نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب سمجھداری کی عمر کو پہنچ گئے تھے، اس لیے آپ نے سوچا کہ بیکار رہنے سے اچھا ہے کہ کچھ نہ کچھ کام کر لیا جائے۔ چنانچہ آپ اسی عمر میں دوسروں کی بکریاں چرانے لگے، اس کے بدلے آپ کو کچھ پیسے مل جایا کرتے تھے۔ اس طرح آپ نے بالکل بچپن سے ہی اپنے چچا کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ چونکہ آپ کے چچا ابو طالب کاروباری آدمی تھے، انہیں کاروباری ضرورت سے دوسرے ملکوں میں جانا پڑتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی تو آپ کے چچا ابو طالب نے ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ ابھی چھوٹے تھے، اس لیے وہ آپ کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، مگر جب وہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لپٹ گئے۔ یہ دیکھ کر وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی دوسرے ملک کا پہلا سفر تھا۔ جب آپ 15 سال کے تھے تو عرب میں ایک خطرناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ کا نام فجار تھا۔ یہ جنگ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان ہوئی تھی۔ اس میں قریش کا جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے بھی اس جنگ میں شرکت کی، مگر خود جنگ نہیں کی اور کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ہاں، آپ صرف اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی کہ مکے میں ایک شخص پر ظلم ہوا اور ایک شخص دوسرے شہر سے اپنا مال بیچنے کے لیے آیا تھا۔ مکے کا ایک سردار عاص بن وائل نے اس کا سامان تو خرید لیا مگر قیمت ادا نہیں کی۔ اس شخص نے مکے والوں سے مدد مانگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے کئی قبیلوں کے ساتھ مل کر ایک انجمن تیار کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ممبر تھے۔ انجمن کے تمام ممبر عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے اور ان سب نے مل کے یہ طے کیا کہ اگر ہمارے شہر میں کسی پر ظلم ہوگا تو ہم ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ دیں گے، اور پھر انہوں نے اس شخص کا مال واپس دلوایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انجمن اتنی پسند آئی کہ آپ نے نبی بننے کے بعد بھی آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مظلوموں کی مدد کے لیے آج بھی کوئی اس طرح کی انجمن بنتی ہے تو میں اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس انجمن کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ بھی جاری رہے گا۔ اصلاحیات، دل میں اچھے برے خیالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ دنیا میں اچھے برے سین یعنی جو مناظر ہیں کو ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے ہی دیکھ پاتے ہیں، مگر اس حقیقت کو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اچھے اور برے دونوں طرح کے منظروں کو دیکھنے سے دل و دماغ پر گہرے اثرات بھی پڑتے ہیں۔ اگر ہم اچھے مناظر دیکھتے ہیں تو دل میں اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ہم برے مناظر دیکھتے ہیں تو برے خیالات جنم لیتے ہیں۔ گویا دلوں میں اچھے اور برے خیالات کے پیدا ہونے کا بنیادی ذریعہ آنکھ ہی ہے۔ اس بات کو مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی پٹائی کر رہا ہو اور ہم اسے دیکھ رہے ہوں تو فطری طور پر ہمارے دلوں میں مار کھانے والے کے لیے رحم کا جذبہ اور مارنے والے کے لیے نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ ہماری آنکھ نے اس منظر کو قید کر کے فوراً ہمارے دماغ تک پہنچا دیا، تو آنکھ نے ہی رحم اور نفرت کا جذبہ پیدا کیا۔ اسی طرح بسا اوقات کسی شخص کی نظر جب کسی خوبصورت لڑکی پر پڑ جاتی ہے تو اس کے دل میں برے خیالات جنم لینے لگتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دل و دماغ پر اچھے اور برے منظر کے مختلف اثرات ہوتے ہیں، اسی لیے شریعت نے بد نظری سے منع کیا ہے، کیونکہ غیر محرم کو غلط نظر سے دیکھنا گناہوں کی جڑ ہے۔
جب انسان اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے گناہوں میں بھی مزہ آنے لگتا ہے۔ افسوس کہ آج اس سلسلے میں کوتاہی عام ہوتی جا رہی ہے۔ نہ صرف نوجوان لڑکے لڑکیاں بلکہ اچھے خاصے عمر دراز لوگ بھی بد نظری کی اس گناہ بے لذت میں مبتلا ہیں۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے عبادت میں بھی لذت ختم ہوتی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب انسان اپنی آنکھ سے اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اسے اجر بھی ملتا ہے۔ ایک شخص اپنے ماں باپ کو، بال بچوں کو، استاد کو، اللہ کے نیک بندوں کو محبت سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس سے خوش ہوتے ہیں بلکہ ثواب سے بھی نوازتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور غلط منظروں اور بری چیزوں کے دیکھنے سے اسے بچانا چاہیے۔ دستک دل کے کانوں سے سنو، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ قرآن نے جگہ جگہ انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، اس کے دل کو ٹٹولا ہے، اسے سوچنے سمجھنے پر مجبور کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھ دی، سوچنے والے دل دیے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ سورہ نحل آیت نمبر 78۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ سورہ مومنون آیت نمبر 78۔ مگر افسوس کہ انسان جب دنیاوی لذتوں کو اپناتا ہے، خواہشوں کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے تو اپنے رب اور آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ وہ اپنے رب کی ناشکری میں حیوان کی سطح پر آ جاتا ہے، بلکہ حیوان سے بھی نیچے گر جاتا ہے نا یہ عبرت کی بات۔ مسائل: دلہن کے پیر دھلوائی کی رسم۔ بعض علاقوں میں یہ رسم ہے کہ جب دلہن پہلی بار سسرال آتی ہے تو دروازے کے باہر اس کے پیر دھلوائے جاتے ہیں، اس کے بعد ہی اسے اندر آنے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض جگہ دلہن پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی رسمیں ہندوانہ ہیں، یہ ٹونے ٹوٹکے کی قبیل سے ہیں جن کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ان سب خرافات سے بچنا چاہیے۔ کتاب المسائل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 319 من جانب امام بخاری ریسرچ اکیڈمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔